السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محمد اویس قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور مجھے یہ بات عرض کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بحمدہ تعالی انجمن طلبہ اسلام یونٹ مسلمانیہ ضلع ناروال کے نوجوان دوستوں نے نسل نو میں عقیدہ ختم نبوت کی تفہیم و ترویج کے لیے بہترین اقدامات کیے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ مالک کریم ان نوجوانوں کو دونوں جہانوں میں عزتوں کے تاج عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے اگرچہ یہ بہت تفصیل کا متقاضی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ اجمالاً چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرزائی پاکستان اور اسلام کے وفادار ہیں یا نہیں؟ جواب بہت سادہ سا ہے۔ یہ قادیانی مرزائی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اسلام کے بھی غدار ہیں اور وطن عزیز پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ ان کی غداریوں کی ایک بہت طویل فہرست ہے۔ اگر میں صرف فہرست پڑھ کر سنا دوں تو شاید رات بیت جائے۔ مرزا غلام قادیانی کو انگریز نے صرف اسی مقصد کے لیے تھپکی دی، کھڑا کیا کہ وہ اسلام کو نقصان دینے کے لیے اس کے بنیادی عقائد پر حملہ آور ہو سکے۔ آپ ایک انگریز محقق کی یہ بات سنیے، وہ کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ ملک ہندوستان کی آبادی کی اکثریت اندھا دھند اپنے پیروں یعنی روحانی رہنماؤں کی پیروی کرتی ہے۔ اگر اس مرحلہ میں ہم ایک ایسا آدمی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ اپنے ذلی نبی ہونے کا اعلان کر دے، تو لوگوں کی بڑی تعداد اس کے گرد جمع ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے مسلمان عوام سے کسی شخص کو ترغیب دینا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ایسے شخص کی نبوت کو سرکاری سرپرستی میں پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی غداروں کی مدد حاصل کر کے ہندوستانی حکومتوں کو محکوم بنایا، لیکن وہ مختلف مرحلہ تھا۔ اس وقت فوجی نقطہ نظر سے غداروں کی ضرورت تھی، لیکن اب جب کہ ہم ملک کے کونے کونے پر اقتدار جما چکے ہیں اور ہر طرف امن و امان اور نظم و ضبط کا دورہ ہے، ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے ملک میں داخلی بے چینی پیدا ہو سکے تاکہ گورنمنٹ انگلشیا کے مقاصد پورے کیے جا سکیں۔ تو مرزا غلام قادیانی وہ شخص تھا جو انگریزوں کی چھتر چھایا میں پلا بڑا اور اسی کے مال پیسے اور مشینری کے ساتھ اسی کی سرپرستی میں اسلام کے بنیادی عقائد پر حملہ آور ہوا۔ آپ حضرات جانتے ہیں بخوبی، عمارت تب تک قائم رہتی ہے جب تک اس کی بنیاد مضبوط ہو، اور بنیاد اگر کمزور کر دی جائے تو عمارت کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ تو مرزا غلام قادیانی نے انگریزوں کی رہنمائی میں انہی کا نمک حلال کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین طیب سے ایسی بدترین غداری کی کہ جس کی مثال ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ اب دیکھیے کتنی وفاداری نبھاتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور انگریز حکومت کے ساتھ۔ صرف ایک حوالہ پڑھ کے میں آگے چلوں گا۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، تریاق القلوب کے اندر صفحہ نمبر 28 ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 156 ہے۔ کہتا ہے، میں 20 برس تک یہی تعلیم اطاعت گورنمنٹ انگریزی کی دیتا رہا اور اپنے مریدوں کو بھی یہی ہدایتیں جاری کرتا رہا، تو کیوں کر ممکن تھا کہ ان تمام ہدایتوں کے برخلاف کسی بغاوت کے منصوبے میں تعلیم کروں۔ لیکن صفائیاں دے رہا ہے کہ میں انگریز کے خلاف کسی بغاوت کے اندر شامل نہیں ہوں۔ اور پھر کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنایا۔ یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل رہا ہے، نہ یہ امن مکہ مکرمہ میں مل سکتا ہے، نہ مدینہ میں، نہ سلطان روم کے پایا تخت میں، معاذ اللہ۔ اب دیکھیے کتنی بےہودگی کے ساتھ اور ڈٹائی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے دشمنوں کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک اور جگہ پر مرزا غلام قادیانی اپنی وفاداری کا کس طرح یقین دلاتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، مجموعہ اشتہارات ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 21 ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان نثار خاندان ثابت کر چکی ہے، اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ
مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں۔ اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم و احتیاط اور تحقیق و توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت و مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا۔ مالک کے گرد کتا بھی اس طرح دم نہیں ہلاتا جیسے مرزا غلام قادیانی انگریز حکومت کے پیچھے اپنی دم ہلا کر بیٹھا ہوا تھا اور ہر غداری کرنے کے لیے تیار تھا جس سے دین اسلام کا نقصان ہو۔ اور اس نے دیکھیے کس طمطراق اور بےہودگی کے ساتھ غداریوں کا آغاز کیا۔ وہ بنیادی اعتقادات حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی الرسول ہیں، اس عقیدے پر بھی حملہ آور ہو گیا۔ حالانکہ یہ عقیدہ قرآن مجید فرقان حمید کی کم و بیش 100 سے زائد آیات سے واضح ہے، اور اس کے لیے ایک دو احادیث نہیں، کم و بیش 300 احادیث متواتر درجے کی اسی معنی کو بیان کرتی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی الرسول ہیں اور میرے آقا کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن مرزا غلام قادیانی نے نصوص قطعیہ قرآنیہ اور احادیث کی نصوص سے صاف انکار کرتے ہوئے 13 صدیوں سے جو معنی امت مسلمہ کے سینوں پر لکھا ہوا تھا بلکہ روحوں میں اتر چکا تھا اس معنی کا انکار کر دیا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہنے لگا کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے ہی نہیں جو مسلمان مراد لیتے۔ اور بعض سہولت کاروں اور انگریز کے تنخواہ داروں نے مرزا غلام قادیانی کی اس بات کو اس طرح سے اٹھایا اور اس کو ملفوف کرنے کی کوشش کی کہ شاید ہمیں بھی کچھ انگریز حصہ دے دیں، اور وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ مرزا غلام قادیانی نے خاتم النبیین کا معنی یہ کر دیا کہ یہ جو مسلمان معنی کرتے ہیں خاتم النبیین کا معنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں میں سب سے آخری ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں لغت کی تمام کتابیں ایک طرف بھی رکھ دی جائیں، بخدا جو لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان طیب سے ادا ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ خاتم یا خاتم کا معنی اپنے لفظوں میں بیان فرما دیا، خدا کی عزت کی قسم ہے زمین آسمان ہو سکتی ہے، آسمان زمین ہو سکتا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی گئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ سو وہ عقیدہ جو اتنی نصوص قطعیہ سے ثابت تھا، مرزا غلام قادیانی اس پر بھی حملہ آور ہوا اور اس اجماعی معنی کا انکار کر کے مرزا نے ایک نئے معنی کو گھڑا اور گھڑ کے کہنے لگا نہیں خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں جو مسلمان مراد لیتے ہیں، بلکہ اس کا معنی ہے نبیوں کی مہر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو نبی پاک مہر لگائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا، اور جس کو نبی پاک مہر نہیں لگائیں گے وہ نبی نہیں بنے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو نبیوں کی مہر ہے، تو لہٰذا حضور نے مجھ پر مہر لگا دی، اب میں نبی بن گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین طیب کا سب بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت، اس پر کس انداز میں مرزا غلام قادیانی حملہ آور ہوا اور دین اسلام سے غداری کا مرتکب ہوا۔ میں یہاں پر مرزا کی ایک دو عبارتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ معاملہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ مرزا غلام قادیانی حقیقت الوحی میں صفحہ نمبر 96 کے اوپر، جو روحانی خزائن کے اندر جلد نمبر 22 کے اوپر موجود ہے، صفحہ نمبر 100 میں مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں اور خدا کی مہر نے یہ کام کیا۔ اب دیکھیں چونکہ معنی مہر مراد لیا اور مہر مراد لے کے وہ دیکھیں سازش کیا کر رہا ہے۔ کہتا ہے خدا کی مہر نے یہ کام کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا اس درجے کو پہنچا کہ ایک پہلو سے وہ امتی ہے اور ایک پہلو سے نبی، معاذ اللہ، کیونکہ اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افادہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اس وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا۔
یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسی یا کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ دیکھیے کس ڈٹائی کے ساتھ پوری امت کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے اپنے انگریز آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ ایک اور جگہ پر ایک حوالہ سن لیجئے، مرزا غلام قادیانی، ان کا نظریہ کیا ہے۔ اخبار الفضل ہے اور مورخہ 22 ستمبر 1939، جلد نمبر 27 ہے، صفحہ نمبر 218 ہے۔ لکھا ہے کہ ختم کے معنی وہ نہیں جو احسان کا سواد اعظم سمجھتا ہے، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ و عرفہ کے سراسر خلاف ہے کہ آپ نے نبوت کی نعمت عظمیٰ سے اپنی امت کو محروم کر دیا، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں۔ اب وہی نبی ہوگا جس کی آپ تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ نبیوں کے مصدق ہیں۔ گویا کسی نبی کی اس وقت تک نبوت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی تصدیق اس کے ساتھ نہ ہو۔ انہی معنوں میں ہم رسول اکرم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں۔ یعنی مرزا غلام قادیانی اور اس کی ذریت کو یہ اقرار ہے کہ یہ امت مسلمہ سے ہٹ کر ایک عقیدہ اور نظریہ قوم کو پڑھانا چاہتے ہیں اور دین کی غداری سکھانا چاہتے ہیں۔ انہیں اس بات کا بہت اچھی طرح سے ادراک ہے، جو اس جملے سے بھی ظاہر ہے۔ اخبار الفضل ہی کا ایک جملہ ہے، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، پس یقیناً ہمارے مخالف مولوی صاحبان نے خاتم النبیین کے معنی سمجھنے میں سخت غلطی کی ہے۔ اب دیکھیں، اس کو پتہ ہے کہ علماء، مشائخ، محدثین، مفسرین، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، صحابہ، تمام امت کے اکابر نے وہی معنی کیا ہے جو مرزا غلام قادیانی کی نظریے اور مرزا غلام قادیانی کے عقیدے کے سراسر مخالف ہے، اور وہ معنی وہی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی الرسول ہے، ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن مرزا غلام قادیانی چونکہ ڈٹائی کے ساتھ لگا ہوا ہے اپنے آقاؤں کی وفاداری نبھانے کے لیے، نمک حلالی کے لیے، سو اس نے وہ سارے کام کیے جو دین اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنے والے تھے۔ سامعین محتشم، میں بہت زیادہ تحقیق میں نہیں جاتا، لیکن صرف چند ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خاتم کا معنی خود ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ یوں ترجمہ سمجھیں گے تو اور آسانی ہو جائے گی، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، امام الانبیاء سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، کہ بے شک نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ اور اگر اس کے معنوں میں لغت کا ہیر پھیر کرتے ہوئے بزم خیش کچھ تبدیلی کی کوشش کی بھی جائے تو میں کہتا ہوں سر دھڑ کی بازی بھی لگا لو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک، اس فرمان طیب کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ مرزا غلام قادیانی یا اس کی ذریت یا ان جیسوں میں سے کسی کا کوئی معنی تسلیم کیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان طیب سے ٹکراتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کتنی وضاحت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بات کلیئر فرما دی، فرمایا کہ ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، وہ دعویٰ کرے گا وہ نبی ہے۔ حضور نے فرمایا حالانکہ وہ نبی نہیں ہوگا، اس لیے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ مرزا غلام قادیانی نے ایک دیدہ دلیری یہ بھی کی کہ حضور کی ختمیت نبوت کا انکار کر کے اس نے اپنی نبوت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔
اور آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ پہلے مولوی بنا، پھر وہ اپنے آپ کو عالم کہنے لگا، پھر فقیہ بنا، پھر مناظر بنا، پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مجدد کہنے لگا، پھر اپنے آپ کو امام مہدی کہنے لگا، بڑھتے بڑھتے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے انگریز آقا کی اطاعت میں رسول پاک کے دین سے غداری کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ نصوص جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی، مرزا غلام قادیانی دعویٰ کناں ہو گیا کہ یہ آیتیں تو اللہ نے مجھ پر نازل کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیے ایک حوالہ روحانی خزائن کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 207 ہے۔ مرزا غلام قادیانی ایک آیت کریمہ نوٹ کر کے کیا کہتا ہے یہ وحی اللہ ہے، کیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب اگلا جملہ بہت خطرناک ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ اب مرزا جیلمی یہاں پر کیا کہے گا، جو بہت دم اٹھا کے مرزا غلام قادیانی کی ذریت کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہر محاذ پر ان کا ساتھی بنا ہوا ہے، اور ہمارے نام نہاد اس ملک کے نام نہاد اسلام کے نمائندے جو ہرگز دین اسلام کے نمائندے نہیں، جاوید غامدی اور اس کا گروہ، جس کو نیشنل میڈیا کے اوپر، مین سٹریم میڈیا کے اوپر بٹھا کر اسلام کی نمائندگی کروائی جاتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں اس نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ تو بھئی آنکھیں کھولو نا، یہ پڑھو مرزا غلام قادیانی کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ اور ایک اور جگہ پر کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجنس، اور 105 نمبر صفحہ ہے، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ نے پھر محمد کو اتارا۔ آپ اندازہ کریں غداری کا لیول کتنا بڑھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو نبی قرار دیا، نبی سے رسول قرار دیا، اس سے بھی بڑا کہنے لگا ہو بہو میں ہی محمد ہوں۔ اور ایک مقام پہ کیا کہتا ہے وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُصْطَفَى فَمَا عَرَفَنِي وَمَا رَآ، کہتا ہے کہ جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرے، کہتا ہے کہ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، مجھے پہچانا ہی نہیں۔ ہو بہو کہتا ہے میں وہی محمد۔ اور مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے اس کے نام لیوا جب کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمہ میں محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں۔ اور یہ بات ہمارے آج کے عدالتی نظام کے ٹھیکیداروں کو بالکل سمجھ نہیں آتی، کہتے کلمہ لکھا ہوا تو پھر کیا ہو گیا، اپنے گھر میں اگر لکھ لیا تو کیا ہو گیا، اور ظالموں دیکھو تو صحیح وہ ظلم کیا کما رہے ہیں۔ اب مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کس انداز میں کیا، ایک اور حوالہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے کلمۃ الفصل، اس میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ کہاں یہ وعدہ ہے جی؟ 13 صدیوں کے اسلامی لٹریچر کے اندر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لاکھوں حدیث کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کی نصوص قطعیہ کے اندر کس مقام پر اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ایک اور خاتم النبیین کو پیدا فرمائے گا، دنیا میں مبعوث فرمائے گا؟ سراسر جھوٹ، فریب اور دغا، اور اپنی نام نہاد امت کو سمجھانے کے لیے اور اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے مرزا غلام قادیانی کس طرح اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداریاں کرتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے جو اسلام کی اشاعت کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں، ہاں مگر محمد الرسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ اب کیا کہیں گے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھی ججز؟ کیا جواب دیں گے وہ وکلاء جو عدالتوں میں کھڑے ہو کر مرزائیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، حقوق انسان کے ہوتے ہیں، حقوق کسی شہری کے ہوتے ہیں، حقوق اس کے ہوتے ہیں جو آئین تسلیم کرنے والا ہو۔ غدار کا کسی قوم میں کسی زمانے میں کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا، جو ہے ہی غدار، اور صرف اسلام کا نہیں پاکستان کا بھی غدار ہے۔
ہمیں بتائیے مرزائیوں نے، قادیانیوں نے کس مقام پر وطن عزیز کی آئین کو تسلیم کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو ہم ان کے حقوق کو مان لیں گے، پھر مانیں گے جی چونکہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر رہے ہیں لہذا ان کے کچھ حقوق ہیں غیر مسلم اقلیت ہونے کی حیثیت سے، اگر وہ تسلیم کریں پھر ان کے حقوق کی بات ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ آئین کے حوالے سے وہ جملے بولیں جو مرزا غلام قادیانی کے پیروکار، ان کے نام نہاد مربی اور ڈیبیٹرز اپنی ڈیبیٹس میں بولتے ہیں پاکستان کے بارے میں، اگر وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے جائیں تو آپ ایک لمحے میں ان کے گھر اکھاڑ کے پھینک دیں۔ یہ اتنے غلیظ لوگ ہیں اور اتنے بڑے غدار ہیں وطن عزیز پاکستان کے، لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے حاصل کیے گئے وطن میں اسلام کے مخالف ایک الگ پیرالل مذہب ایسا کھڑا کرتے ہیں جس کا اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، نہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے واسطہ، نہ خدا سے واسطہ، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اکابر سے کوئی واسطہ۔ سامعین محتشم، بہت طویل فہرست ہے ان کی غداریوں کی، میں یہاں پر صرف ایک دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ مرزا غلام قادیانی نے صرف یہیں پر بس نہیں کی، یہ ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ آور ہوا، اس نے قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر بھی اپنی زبان درازی کر دی، اور یہاں تک مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، کہتا ہے قرآن تو وہ ہے جو اللہ نے قادیان میں مجھ پر نازل کیا، کہتا ہے قرآن تو وہ ہے، اس کی وحیاں ذرا اٹھا کے پڑھ کے دیکھیں آپ کی حیرت گم ہو جائے گی۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم ان کی گستاخیاں قوم کو پڑھ کے نہیں سناتے، ہمارے ضمیر اجازت نہیں دیتے، ہماری زبانیں اجازت نہیں دیتی، ہمارا دل نہیں چاہتا وہ غلیظ لفظ اپنی زبان پہ لائیں۔ اتنے بڑے گستاخ اور غدار ہیں یہ قادیانی اور مرزائی اور ان کے حواری۔ اب سنیے، مرزا غلام قادیانی نے صرف اسی پر بحث نہیں کی بلکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے جو چیزیں لازم اور ضروری قرار دی گئی تھیں، مرزا غلام قادی ان کا بھی منکر ہو گیا۔ اب دیکھیے وہ ایک داؤ کیسا کھیلتا ہے۔ میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں مرزا کے ملفوظات میں۔ مرزا غلام قادیانی ملفوظات کے اندر یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ قرآن سے برگشتہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو تو ہم واجب القتل اور لعنتی کہتے ہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور رسول کریم سے برگشتہ ہو کر اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم اس کو واجب القتل اور لعنتی کہتے ہیں۔ میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا دم بھر کے بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو ہماری نظر میں وہ لعنتی ہی ہوگا، کوئی عزت اور کوئی حرمت اس کی نہیں ہوگی۔ اچھا، جب یہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، اس کے بعد اب دیکھیے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے کس طریقے سے بھاگتا ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان طیب ایک صحیح مسلم شریف کے اندر سے پڑھ کے آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ غور کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا، جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ لیکن مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے اب چھوڑ دو جہاد کا ہے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ یہ پتہ کیوں جہاد کا انکار کیا؟ اسے پتہ تھا انگریز اور اس کے حواریوں کی منجی جب بھی ٹھکے گی یہ جہاد پر ہی ٹھکے گی۔ اور اب بھی یقین مانیے اسلام کے اور اسلامی ریاستوں کے مسائل کا واحد حل جہاد ہے، جو اس وقت امت مسلمہ میں حماس کے مجاہدین کر رہے ہیں غزہ کے اندر۔ دنیا کی سپر پاورز ان کے خلاف کھڑی ہیں لیکن وہ مجاہد ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے افغانستان میں دیکھا دنیا بھر کی سپر پاورز نے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ 20 سال تک جنگ لڑی، ان ریگزاروں میں خشک روٹی کھانے والے، ننگے پیر بندوق اٹھا کر جہاد کرنے والے وہ مجاہد جیت گئے، اور وہ سارا یورپ اپنی تمام مشینری کے ساتھ بالکل بے عزت ہو کر بے وقت ہو کر پیچھے اسے ہٹنا پڑا۔ لیکن مرزا غلام قادیانی کو جب پتا تھا کہ جہاد سے منجی ٹھوک جائے گی
تو اب اس نے جہاد کا انکار کر دیا، کہنے لگا جی اب میں آ گیا ہوں معاذ اللہ نبی بن کر، تو اب جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ تحفہ گلڑویہ کے ضمیمہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، مرزا غلام قادیانی نے روحانی خزائن جلد نمبر 17 کے اوپر موجود ہے، صفحہ نمبر 77 اور 78 پر۔ ایک اور حوالہ سنیے مرزا جہاد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوسرا امر قابل گزارش یہ ہے کہ میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً 60 برس کی عمر تک پہنچا ہوں، اپنی زبان اور قلم سے اہم کام میں مشغول ہوں تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلشیا کی سچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف پھیروں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کے دور کروں جو ان کو دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں۔ اندازہ کریں، انگریز کی کاسا لیسی، انگریز کی خصیہ پوشی کے لیے مرزا غلام قادیانی اسلام کے بنیادی اعتقادات پر حملہ آور ہے۔ ایک اور سن لیجیے حوالہ اس کا، مجموعہ اشتہارات ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 366 ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں نے 20 کتابیں عربی، فارسی، اردو میں اس غرض سے تالیف کی ہیں کہ اس گورنمنٹ محسنہ یعنی گورنمنٹ آف برطانیہ سے ہرگز جہاد درست نہیں، بلکہ سچے دل سے اطاعت کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ مرزا جی اطیع اللہ و اطیع الرسول کا حکم ماننے والے مسلمانوں کو تم کبھی بھی یورپ کی غلامی کی طرف دھکیل نہیں سکتے۔ چند زر خلید تمہارے پیچھے ضرور جائیں گے، ویزے لے کر اپنے ایمانوں کے سودے کرنے والے، چند ٹکوں پر اپنا ایمان بیچنے والے، وہ دنیا دار، دنیا کے خوگر، دنیا کے کتے تو تمہارے ساتھ ضرور چلے جائیں گے، لیکن جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر ایمان رکھتا ہے وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے، خدا کی عزت کی قسم رسول پاک کے دین کا غدار نہیں ہو سکتا۔ لیکن دیکھیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، یہ اللہ کی اطاعت سے ہٹا کر یہ قوم کو کس طرف لگانے کا اعتقاد رکھتا تھا مرزا غلام قادیانی۔ سامعین محتشم، اس کی غداریوں کی بڑی طویل فہرست ہے۔ ہم ابھی بھی کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کاٹ دو مار دو، نہ، ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے، ہم کہتے ہیں ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین طیب کی طرف آ جاؤ۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کی ذریت کی پیروی ترک کر کے، انگریز کی پیروی ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جاؤ۔ یقیناً نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ گے تو رب کی جانب سے رحمتوں کا فیضان بھی نصیب ہوگا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اطاعت و محبت میں کامیابی ہے، نجات ہے۔ تو ہم مرزائیوں سے، بولے بھالے مرزائی جن کو ورغلا کر، کسی بھی لحاظ سے ورغلا کر اسلام سے برگشتہ کیا گیا ہے، تو ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں، آؤ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین طیب کی طرف آ جاؤ۔ ہم صرف اگر وقت ہو نا تو میں مرزا غلام قادیانی کی وہ گستاخیاں آپ کو صرف پڑھ کے سنا دوں تو یقین مانے 2 منٹوں میں وہ کچھ ہو جائے جو بندے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ میں بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کروں، تو گزارش یہ ہے، دعوت ہے، خدا را آ جاؤ۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت کی پناہ گاہ ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے صاحب رحمت کوئی نہیں، جن کی شان یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے دل تجھ سا سیاہ کار کون اور ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور آپ کی اطاعت کا کیسا خوبصورت درس عطا فرما رہے۔ آ جاؤ، انگریز کی غلامی تمہیں نہیں بچا سکے گی، ہاں رسول پاک کی غلامی دنیا و آخرت میں تمہارے لیے بھلائی اور خیر خواہی کا سبب ہو جائے گی۔ آ جاؤ، ہم تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں۔ اور جو یہ فیصلہ چند دن پہلے سپریم کورٹ سے آیا ہے، بخدا بڑے تحمل کے ساتھ جذبات کو ایک طرف رکھ کے تحقیق کے میدان میں اگر اس فیصلے کو دیکھا جائے، یہ میرے پاس فیصلے کی پوری کاپی موجود ہے، یہ نہیں کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے لفظ لفظ پڑھا ہے،
ہم جانتے ہیں اس کے اندر کیا ہے، اور آئین پاکستان کے ساتھ کہاں کہاں اس فیصلے کے دوران دو نمبری کر دی گئی ہے، مرزائیوں کی سہولت کاری کی گئی ہے۔ ہم اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے قطعاً بھی تیار ہو سکتے نہیں۔ فیصلہ وہی ہے جو سن 1974 میں رسول اللہ کے غلاموں نے کر دیا تھا۔ ہاں، جو ان کے حقوق کا اتنا پریشان ہے نا، ان کے حقوق کے بارے میں، تو ایک تو ہم کہتے ہیں آئین کہتا ہے اس پر غداری کا فتویٰ لگے، مقدمہ قائم ہو غداری کا وطن عزیز کے آئین سے، جو ان کے حقوق ماننے کے پیچھے دوڑے ہوئے اور پاگل ہوئے اور بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ کیفیتیں آؤٹ ہو گئی ہیں، کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ ہم نے انگریز سے پتہ نہیں ہمیں کتنی امداد مل جائے گی اگر ہم مرزائیوں کی حمایت کر دیں گے، تو یہ دبے پاؤں نہ ہو، رل کے آؤ۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے رل کے آؤ، سارے ہی رل کے آ جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا صدی گزر گئی، مرزا غلام قادیانی اس وقت بھی ناکام تھا، خائب و خاسر تھا، آج بھی ناکام ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر یہ رخنہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جس دین کے پہرے داری حضرت مولا علی نے کی ہو، حضرت صدیق اکبر نے فرمائی ہو، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلاموں نے کی ہو، اور اس دور میں حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہو۔ لگے رہو جی، جتنے مرضی روپیے لے لو، جتنا مرضی سرمایہ لے لو، کبھی بھی مرزائی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم یقین مانیے صمیم قلب سے دعوت ایمان دیتے ہیں مرزائیوں کو، آؤ تھوڑی سی تحقیق کرو، تھوڑی سی آنکھیں کھولو، مرزا غلام قادیانی کی غداریاں دیکھو، انگریز کی کاسالیسی دیکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کائنات میں اگر کوئی سچا دین ہے تو وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا دین ہے۔ میں اس علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ میرے امام نے کہا کہ غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں تیرے آزاد بندے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، زمانے میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا، رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستین میں ہے ید بیدا، عجب کیا ہے مہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں، کہ برف اترا کے صاحب دولت بستم سرے خود را، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔